तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनके हवाले से डिस्कशन करनी है। दो खबरें हैं, एक इमरान खान से मुतालिक, दूसरी भी इमरान खान से मुतालिक लेकिन बजरिया शहबाज गिल। जो पहली खबर इमरान खान से बराह रास्त मुतालिका है वो ये कि जब अमरीकी सफीर पाकिस्तान में तैनात नए और मौजूदा अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज माजरत के साथ महमूद खान से मुलाकात करने के लिए गए तो वहां पे सीएम केपी ने डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू करवाई इमरान खान साहब से। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने के लिए अमरीका पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि अमरीका ने साजिश करके उनकी हुकूमत को यहां से गिराया गया। लेकिन उसके बाद सिर्फ 4 महीने, इस बयानिए को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, इस बयानिए की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। वो जो एक मुबैना खत इमरान खान साहब ने लहराया था, अभी उस खत की भी स्याही खुश्क नहीं हुई होगी कि इमरान खान अमरीका से मुलाकातें करने लग गए हैं। क्या इमरान खान इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से आखिर गुफ्तगू क्यों की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपने ऑफिस के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉल करवाई है। ये कोई ऑडियो कॉल नहीं है, ये वीडियो कॉल है। एक तरह से आमने सामने बिल मुशाफा मुलाकात हुई है, एक बिल मुशाफा इंटरेक्शन हुई है इमरान खान साहब और अमरीकी सफीर पाकिस्तान में तैनात डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान। और एक लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो कॉल है, बड़ी तवील, सिर्फ 1-2 मिनट की नहीं, जिसमें सलाम दुआ हो या जिसको कहा जा सके कि जी हमने तो सिफारती ताल्लुकात निभाए हैं या हमने कोई यूएस एड के मामलात पे बात करने थे। किन मामलात पे बात हुई वो भी आपको आगे चल के बताती हूं। 25 मिनट की लंबी वीडियो कॉल, जी बिल्कुल 25 मिनट तक ये वीडियो कॉल होती रही है और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि या तो ये स्काइप पे हुई है या जूम पे हुई है, और ज्यादा इम्कानात स्काइप और जूम में से जूम के हैं। और वज़ीर आला ऑफिस के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुमकिना तौर पे जूम के जरिए ये वीडियो कॉल हुई है जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा पर महमूद खान साहब ने अरेंज करवाई बिटवीन इमरान खान एंड डोनाल्ड ब्लूम। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवालात क्रिएट होते हैं कि आखिर इमरान खान ने अमरीकी सफीर से गुफ्तगू की ही क्यों? ऐसी क्या वजूहात हैं कि सिर्फ 4 महीने के अंदर, अभी तो आप 4 महीने पहले एक खत लहरा रहे थे और आप अमरीकी साजिश का बयानिया बता रहे थे, तो क्या वजह हुआ कि उस खत की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई, आपके बयानिए की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई, अभी मध्यम नहीं पड़ने दी आपने कि आप अमरीका से मुलाकातें करने चले गए, आप अमरीका के साथ बैठना शुरू हो गए, आप अमरीका से मदद मांगना शुरू हो गए? सवालात तो पैदा होंगे कि क्या आपने मौजूदा बहरान को हल करने के लिए, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान घिरे हुए हैं, क्या उस बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका से मदद मांगी गई या फिर कोई आपने ब्लेसिंग्स सीख करने की कोशिश की? या जिन इस वक्त केसेस में, जिन इस वक्त मामलात में घिरी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जाहिर है जिसमें एक फॉरेन फंडिंग का मामला भी है, क्या इन सब मामलात में कहीं ना कहीं कोई मदद, कोई मुआविनत, कोई ताउन, कुछ भी हासिल करने के लिए इमरान खान साहब ने अमेरिका से कोई मदद मांगी हो, कोई सवाल किया हो, कोई भीख मांगी है? ये सवालात तो हैं, लेकिन इन सवालात के जवाब देने से पहले इमरान खान साहब एक बुनियादी और सादा सवाल का जवाब तो दे दें कि आखिर उन्होंने अमरीकी सफीर से गुफ्तगू पर आमादगी जाहिर क्यों की? ये कर्ज है अवाम का, कौम का, नौजवानों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान पे, क्योंकि इमरान खान ने बयानिया बनाया कि अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत को गिराया, जिसको अंधाधुंध फॉलो किया पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके वर्कर्स ने। लेकिन पूरी कौम ये सवाल करने में हक बजानिब है, पूरी कौम का सवाल है इमरान खान साहब से कि आपने अमरीकी सफीर से 25 मिनट की वीडियो कॉल आखिर क्यों की? आपने इस कॉल पे, इस गुफ्तगू पे आमादगी जाहिर क्यों की? और उस वीडियो कॉल में क्या कुछ गुफ्तगू हुई? अवाम को जरा खुल के बताएं, कौम को जरा खुल के बताएं, अपने नौजवान
जवानों को अपनी पार्टी को एतमाद मिले, खुल के बताएं, सच बोलें, झूठ ना बोलें, चीजों को छुपाएं ना, बताएं कि आपने क्या मदद मांगी, क्या आपने कोई ब्लेसिंग्स सीख की, क्या कुछ भी आपने ताउन, कुछ भी आपने मुआविनत तलब की। एक तो ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा, शहबाज गिल, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ, जिस किस्म का बयान उन्होंने दिया पाकिस्तान के मुखालिफ, रियासत के मुखालिफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इस बयान को जितनी बार आप सुनते हैं, जितनी बार इसका ट्रांसक्रिप्ट उर्दू में, अंग्रेजी में जितनी बार आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इसमें सीधा सीधा वाज़ेह तौर पर शहबाज गिल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर आमादा कर रहे हैं, बल्कि उनको ये भी कह रहे हैं कि आपने हुक्म नहीं मानना। शहबाज गिल, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ, वाज़े तौर पे पाक फौज के अंदर तकसीम पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जो भी हुक्म मिले, आप उस हुक्म को क्वेश्चन करें, आप उस हुक्म की सैंक्टिटी को क्वेश्चन करें, आप उस हुक्म की सैनिटी को क्वेश्चन करें। ये इतनी बड़ी साजिश है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान एक चेन ऑफ कमांड के जरिए चलती हैं, डिसिप्लिन के जरिए चलती हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी की जुर्रत नहीं हुई, यहां तक कि पाकिस्तान के खुले दुश्मनों की भी जुर्रत नहीं हो सकी कि वो अफवाज पाकिस्तान के चेन ऑफ कमांड या उनके डिसिप्लिन को जरा बराबर, रत्ती बराबर हिला भी सके। और आइंदा इंशाअल्लाह ना तो पाकिस्तान से बाहर का कोई दुश्मन, ना पाकिस्तान से अंदर का कोई दुश्मन अफवाज पाकिस्तान के इस डिसिप्लिन को या इस चेन ऑफ कमांड को जरा बराबर भी हिला सकता है। इतनी कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत आपके अंदर नहीं है। लेकिन सवाल तो पैदा होता है कि आपको ऐसा करने पे, ऐसी साजिश, ऐसा फितना, ऐसा फसाद खड़ा करने पे कहा किसने, किसके कहने पे आपने इस किस्म का बयानिया अपनाया। और एक चीज जरूर होगी कि जो शहबाज गिल ने रियासत मुखालिफ, अफवाज मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे पाक फौज के अंदर शदीद गम गुस्सा है, शदीद बेचैनी है, और ये सोच और ये मुतालबा और ये सवाल जन्म ले रहा है, जन्म ले चुका है कि शहबाज गिल पे मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। क्योंकि आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफा है 31D, उसके तहत कोई भी पाकिस्तानी शहरी इंक्लूडिंग सिविलियन, कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर वो मुर्तकिब होता है जासूसी का, दहशतगर्दी का या बगावत पे उकसाने का, तो उसका ट्रायल किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट के जरिए, उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़े है और शहबाज गिल ने इस कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, और इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रत नहीं हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। तो यहीं पर इस फितना, फिसाद, इस अजदहे जैसे फसाद और फितने का सर कुचलना यहीं पर बहुत जरूरी है। और क्या इसके लिए जरूरी नहीं होगा कि शहबाज गिल का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए और उनका कोर्ट मार्शल किया जाए? क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम पैदा करने की, सिपाहियों के दरमियान और ऑफिसर्स के दरमियान, जवानों के दरमियान और ऑफिसर्स के दरमियान, यहां तक के सरबराहों के, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के दरमियान और उनके रैंक एंड फाइल के दरमियान डिवीजन क्रिएट करने की एक भयानक और एक मजमूम कोशिश और साजिश की गई है। पूरी मुनज़्ज़म साजिश, पूरी प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड साजिश। सो इसी हवाले से प्रोग्राम में आज सबसे पहले सवालों जवाब करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लतीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने सुन लिया होगा जो शहबाज गिल ने एक मुतनाज़िया तो खैर बहुत छोटा लफ्ज है, जिस किस्म का मजमूम, जिस तरह का काबिल मसम्मत स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उसका उन्होंने आज एतराफ भी कर लिया है कि ये मैंने दिया है स्टेटमेंट। क्या इसके बाद आप समझते हैं कि शहबाज गिल का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है? शाहिद लतीफ साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जरा रिपीट कीजिए, आपके सवाल का कुछ हिस्सा नहीं पहुंचा मुझ तक। आपको मेरी आवाज आ रही है अब मुकम्मल? जी आवाज आ रही है। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपने शहबाज गिल का स्टेटमेंट सुन लिया होगा। मुतनाज़िया तो खैर बहुत छोटा है, एक भयानक, मजमूम, काबिल मजम्मत जो उनका स्टेटमेंट है। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या शहबाज गिल पे मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है? जी मैं ये समझता हूँ कि ये मुकदमे की नौइयत, बहुत सवाल और जो उन्होंने बात की है
اس کی نوعیت بہت سنجیدہ ہے اور ملٹری میں اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ان کی جو تفتیش ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میری ہی سوچ نہیں ہے بلکہ میری سوچ جو پارٹی کی سوچ ہے اس سے الائنڈ ہے. یہ اور بھی سنجیدہ معاملہ ہے. لہذا اس میں صرف وہی نہیں، پارٹی اور پارٹی کے جو اقتدار ہے ان سب سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ یہ پارٹی کی سوچ کیا ہے جس کے تحت وہ ملک میں افواج کے اندر جو اپنے ڈسپلن کی وجہ سے جانی جاتی ہیں وہ ان کے اندر ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پہ مقدمہ ملٹری کورٹ کے ذریعے چلنا چاہیے یا ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے شاہد صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ مقدمہ اتنا سنگین ہے، معاملہ اتنا سنگین ہے کہ بالکل اس پر کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے مقدمہ؟ جی بالکل. اچھا، اور کن بنیادوں پہ چل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے لیگل گراؤنڈز ہیں؟ یا آپ نے چونکہ آپ آرم فورسز کا حصہ رہے ہیں، ابھی بھی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ڈسپلن کے پابند ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ شہباز گل کے خلاف یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے لازمن، یا کورٹ مارشل ان کا لازمن ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں 3-4 چیزیں ایسی کور کی تھیں جس سے ملک دشمنی کی اسمیل آتی ہو، جس میں فوج کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چال چلی جائے، یا جاسوسی کی باتیں جو کہ آپ دشمن تک پہنچائیں. تو یہ وہ بہت بڑے معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ اس صورت میں کورٹ مارشل کے تحت ہونا چاہیے تاکہ اس پر باقاعدہ ایک آئندہ کے لیے سبق جو ہے وہ سکھایا جا سکے. ٹھیک، اور آرمی ایکٹ کے تحت اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو جتنی بھی میں نے لائرز کے ساتھ بات کی ہے، جو لیگل انڈرسٹینڈنگ کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ٹیررزم ہو، یا اسپائنگ ہو، ایسپیناج ہو، یا پھر بغاوت پہ اکسانے کے حوالے سے. اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ حد سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حد تک اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اور اس کیس میں سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سزائیں مختلف ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان حالات سے جو کہ کورٹ مارشل کے سامنے پیش کیے جائیں. اور کورٹ مارشل بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس میں سزائیں بہت سخت قسم کی دی جا سکتی ہیں. یعنی اس میں انکلوڈنگ ڈیتھ پینلٹی. جی، انکلوڈنگ ڈیتھ پینلٹی اس میں شامل ہے. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کورٹ ہے وہ آپ کے جواب سے کس حد تک مطمئن ہوتا ہے یا وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو اس لیے سزائیں تو بہت سخت ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، بلکہ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے سوالات کو کنٹینیو رکھیں گے کہ عمران خان کا چیف آف سٹاف شہباز گل، جس نے افواج پاکستان کے ڈسپلن کو توڑنے کی ایک کوشش، ایک سازش کی ہے. توڑنے کی ہمت اور جرت تو کسی میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے بیرونی یا اندرونی کوئی بھی دشمن ہو، لیکن اس کوشش، اس سازش کی بیخکنی، یہ جو ازدہے جیسا ایک فتنہ اور فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی بیخکنی کرنے کے لیے بھی کیا شہباز گل پہ مقدمہ فوجی عدالت میں، ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے؟ کیا ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ اسی حوالے سے مزید سوالات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد، اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر صاحب، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ شہباز گل کا جتنا ایک مذموم، جتنا ایک قابل مذمت، جتنا ایک بھیانک اور ایک خوفناک سازش جو کہ پوری پلانڈ ہے، پوری کوارڈینیٹڈ ہے، پورے منظم طریقے سے بنائی گئی ہے یہ سازش، اور اس پہ پھر عمل کیا گیا ہے. اس سازش کو روک تھام کے لیے، کیونکہ یہ اس قسم کی گفتگو ہے، اس قسم کا بیان ہے جو پاکستان میں آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، آئندہ بھی جرت نہ ہو ایسی، تو اس کو یہی پہ روک دینے، اس کا سر کچلنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں بہت سی جرائم ہیں جن کی سزائیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ قتل کی سزا موجود ہے، چوری کی سزا موجود ہے، دیگر جرائم کی سزا موجود ہے، لیکن جو عام عدالتیں ہیں، جو سول عدالتیں ہیں، وہاں پر
चूंकि इंसाफ नहीं मिलता, सजाएं नहीं मिलती, तो ये जराइम होते रहते हैं। लेकिन जो शहबाज गिल का जुर्म है ये आइंदा सरजद ना हो, क्या इसके लिए आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए ये मुकदमा, इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? देखें, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, सीरियस खासतौर पे इन्होंने जो हरकत की है ये अनएक्सेप्टेबल भी है, और उसके बाद इसको सीरियसली लेना चाहिए और सीरियस तरीके से डील करना चाहिए। और उसके लिए अहम बात यह है कि जाहिर है कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, दे शुड कैरी आउट ऑल प्रोज एंड कॉन्स, और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि इस केस को पाकिस्तान आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत चलना चाहिए, देन उसके बाद वो जरूर ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन इसमें मिलिट्री विल नॉट इन्वॉल्व, वो फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहेगी, और मैं आई सीरियसली फील कि ये बहुत सीरियस केस है, कहीं एक को सजा ऐसी देनी चाहिए कि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अदर्स नेवर टू ट्राई इट, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर आप अपनी पूरी रैंक्स एंड फाइल्स को कह रहे हैं जी कि ऐसे ऑर्डर ना मानिए और हमारे नजरिए को लेके चलें, और हमारे सिपाही से ब्रिगेडियर तक हमारे साथ हैं, उसके बाद सीनियर ऑफिसर फैमिलीज हमारे साथ हैं, ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। और ये मुझे सबसे अफसोस है कि उसके बाद किसी ने उसको रिफ्यूट भी नहीं किया, ओपनली कहना चाहिए था। आई थॉट की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर विल से कि जी ये गलत है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि हमारी पार्टी एक नजरिया उसके खिलाफ किया और हम इसके खिलाफ खुद भी कार्रवाई करना चाहते थे अगर हमें मौका मिलता। अब ये केस से पहले तो आई एम श्योर कि इसकी इंक्वायरी होगी, और अगर उसके बाद जो भी वो डिसाइड करते हैं, सिविल कोर्ट्स भी हैं आपके, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, अगर मिलिट्री कोर्ट में आता है जाहिर है कि फिर कोर्ट मार्शल होगा, और इसका ये फायदा होता है कि इसका जल्दी फैसला हो जाता है, वी डोंट टेक लॉन्ग टाइम। इसलिए अगर आपने देखा दहशतगर्द जितने थे पेशावर इंसिडेंट के, और जितने 2 साल के लिए फौजी अदालतें बनाई गई और उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा केसेस को उसमें एक्विट भी कर दिया। अच्छा, ये देखने ये जरा वजाहत कर दीजिएगा कि किस तरह से ये जो जुर्म है शहबाज गिल का ये फॉल करता है मिलिट्री कोर्ट की डोमेन में, किन लीगल ग्राउंड्स पे, किन ग्राउंड्स पे फॉल करता है ये? इट इज वेरी सिंपल, जब आप किसी मिलिट्री के रैंक एंड फाइल्स को आप इंस्टिगेट करें, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपने चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ फैसले को ना मानने की बात करें, हुक्म उदूली की बात करें, तो ये बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है फॉर अ डिसिप्लिन फोर्स, जो कि हमारी खास तौर पे रवायत है कि हमारी फौज प्रोफेशनल है, लड़ाका है, और उनकी एक ही कमांड है, दैट इज चीफ आर्मी स्टाफ। दे लुक टुवर्ड हिम, they get orders from him and they execute all orders without raising a question mark, and that is what is the norm and it's always happen। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे अल्फाज कभी नहीं कहने चाहिए, और ये जिस तरीके से कहा गया, उससे पहले भी वो काफी बातें ऐसी करते रहे जो कि लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक ये नाकाबिल माफी है, इसके ऊपर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और मिलिट्री एक्ट, जो मेरी बात हुई है कुछ लीगल माइंड्स के साथ, वो कहते हैं कि मिलिट्री एक्ट की क्लॉज है 31D, उसके तहत ये फॉल करता है। सो उसके तहत फिर सजाएं क्या हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा हद क्या हो सकती है सजा की? इसमें सजा आई एम श्योर कि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और उसमें जाहिर है कोर्ट की पे डिपेंड करता है, जितनी सीरियस एविडेंस आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आती है, उसके बाद वो कोर्ट फैसला करता है। बट आई नो लिटिल, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है और उसके तहत जो सजा मिल सकती है। डेथ पेनल्टी भी इसमें इंक्लूडेड है? आई थिंक सो, डेथ है, लेकिन इट इज डिपेंड करता है कि कितना सीरियस उसके कोर्ट के सामने मुकदमा पेश होता है, वहां डिपेंड करता है कि वो कितना इसको देखते हैं कि कितनी ग्रेविटी है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, और अगर प्रॉपर प्रूफ होता है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कि जब इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, जो कि आपने भी बताया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उसको बता दिया कि जी आप ये साजिश करें कि जी हुक्म ना माने अपने सीनियर्स का, अपने ऑफिसर्स का हुक्म ना माने, तो ये क्या इम्पैक्ट करता है, क्या इसका इफेक्ट होता है फौज की चेन ऑफ कमांड पे, फौज के डिसिप्लिन पे? देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री एंड दे हैव अ ट्रस्ट इन देयर चीफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद कोर कमांडर हैं, ब्रिगेड कमांडर हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, दे हैव नो, अगर कहीं जिस तरह की बाकी आप देखें ना, इराक देखें, लीबिया देखें, सीरिया देखें, वहाँ फौज और अवाम में एतबार नहीं था, फौज कमजोर थी, वहां पर सब कुछ हो गया। तो यहाँ तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है, उसमें चीफ आर्मी स्टाफ देखें मुल्क में दहशतगर्दी कैसे पहले खत्म कर दी थी, सब कुछ
تو یہ بہت کم چانس ہوتا ہے، لیکن اسٹل اٹ شوڈ نیور بی ڈن، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ملٹری کے اندر آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی وائلیشن کے اوپر ایک 3 اسٹار کو آپ نے دیکھا کہ 14 سال قید ہوئی، ایک 1 اسٹار کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی. تو فوج میں تو ڈسپلن بہت سخت ہے اس کے اوپر، اس لیے ہماری فوج ڈسپلن ہے، دے ریمین ٹوورڈز پروفیشنلزم. اور اس کے علاوہ صرف اور ڈائریکشن کی ایک ہی ہوتی ہے چیف آرمی اسٹاف. تو میرے خیال میں ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی لوگوں کو اگر یہ بات ہٹ اسٹرائک کرے تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ڈیٹرنس ہو تاکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بغیر حارث نواز صاحب. تھوڑا اسکائپ کا کنیکشن بھی آپ کا ڈسٹرب ہو رہا تھا، لیکن جو گفتگو آپ سے کرنی تھی وہ یقینی طور پہ عوام تک پہنچ چکی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مظاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ، اور پچھلے دنوں جن کا ایک بڑا اہم کردار رہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ موڑنے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا، خاص طور پہ پنجاب میں. ایک حکومت سے دوسری حکومت کے آنے اور جانے کے دورانیے کے دوران ان کا جو ایک آئینی اور پارلیمانی کردار تھا، اس نے نہ صرف پاکستان کی سیاست کا بلکہ پاکستان کے قانون کی جو تاریخ ہے اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مظاہری صاحب. ان کی ایک رولنگ کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت ایک بار پھر سے قائم ہوئی چند دن کے لیے، اور دوست محمد مظاہری کی رولنگ کی ہی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پلس PMLQ کی حکومت، پرویز الہی کے وزارت اعلیٰ پنجاب کی حکومت ایک بار پھر سے پنجاب میں قائم ہوئی. تو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانے والے یا حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹوانے والے جن کی رولنگ تھی، سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مظاہری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم دوست مظاہری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. اور آپ کی رولنگ نے جس طرح سے ایک تہلکہ کھڑا کیا پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی قانون کی تاریخ میں، پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ میں، کیا اس کیونکہ بہت سا ایک بیانیہ کھڑا ہوتا رہا آپ کے خلاف، بہت بات کی گئی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ نے نون لیگ کے کہنے پہ یہ رولنگ دی. سب سے بنیادی پہلا سوال جو سب کے لیے بڑا اہم ہے جاننا دوست مظاہری صاحب سے، کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا خط آپ کو کب ملا اور کیسے ملا؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ گریدہ. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو بھی کیا شروع سے آخر تک میں نے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا، اور میرا یہی میں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کروں گا، کیونکہ سب سے پہلے ہماری پریورٹی ہے پاکستان. اور اس کے مطابق آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں جو کی، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے کیسز میں جو سپریم کورٹ میں کیسز چلتے رہے، اس میں سے جو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے پارٹی ہیڈز کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا اور ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے دیا پارٹی کے اوپر. اور ہوتے ہوتے آپ نے دیکھا کہ جب یہ خط مجھے موصول ہوا جس دن الیکشنز تھے 22 کو، اور میری چودھری شجاعت صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کنفیس کیا جی وہ خط انہوں نے دیا ہوا ہے. تو وہ رولنگ پھر میں نے دی، پھر آگے باقی چیزیں آپ کے آگے ہیں. عدالت کا یہی میرا سوال تھا دوست مظاہری صاحب کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا خط آپ کو کب ملا؟ جی میں گریدہ جب اپنے آفس کیا تو ادھر مجھے خط موصول ہوا اور میں نے وہ خط ریسیو کیا 22 جولائی کی صبح جب آپ گئے اپنے آفس؟ نہیں جی نہیں، میں آفس تھوڑا لیٹ گیا تھا، میں گیا تھا کوئی 4-4:30 بجے. اچھا. تو اپروکسیمیٹلی میرا خط موصول ہوئے پونے 5 سوا 5 ایسی 5 بجے کے قریب. ٹھیک. اور آپ کے آفس میں یہ خط پڑا ہوا تھا یا آپ کو آ کر نہیں پڑا نہیں ہوا تھا، مجھے آ کر کسی نے ڈیلیور کیا اور وہ چلے گئے. شاید کوئی ویٹ کر رہا ہوگا میرا بیٹھ کے. کس نے آپ کو وہ خط دیا؟ کیا آپ اس کو پہچانتے تھے؟ جی نہیں، مجھے آ کر انہوں نے دیا خط تو انہوں نے کہا جی یہ چودھری شجاعت صاحب نے خط آپ کو دیا ہے. تو میں نے وہ اس پہ ریسیو کیا. اور نارملی کیا آپ کے سٹاف کے پاس نہیں، جس نے آپ سے ملنا ہو، جس نے آپ سے ملاقات کرنی ہو آپ کے آفس میں، تو کیا آپ کے سٹاف سے آ کے پہلے نہیں ملتے؟ نہیں، میرا ویسے
میں نے اپنی اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے، تو مجھے میرے پی این نے آ کر بتایا کوئی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے اور وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بلا لیں. تو انہوں نے بلایا، انہوں نے مجھے لفافہ دیا. تو وہ لفافہ میں نے اندر ریٹائرنگ روم میں گیا. انہوں نے کہا جی چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے آیا ہے. تو میں اپنے ریٹائرنگ روم میں گیا، میرے لائر میرے ساتھ تھے. میں نے اپنے لائر کو بولا، میں تھوڑا کمپلیٹ کر لوں غریدہ؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی ضرور. تو میں نے اپنے لائر کو اندر بلایا ریٹائرنگ روم میں، اور میں نے کہا کہ جی یہ مجھے موصول ہوئے، تو آپ اس پہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ جو آپ کے سینئر لائرز ہیں آپ ان سے مشورہ کریں کہ جی یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے، تو یہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کالز وغیرہ کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ اس کو کنفرم کریں چودھری صاحب سے، چودھری شجاعت صاحب سے آپ خود کنفرم کریں. تو میں نے چودھری صاحب سے خود کال کی. میں نے پہلے میں نے لینڈ لائن پہ کال کی، اور لینڈ لائن پہ شاید آپریٹر نے تھرو نہیں کیا، شاید وہ بزی ہوں گے یا تھرو نہیں ہوا ہوگا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے بیٹے کے نمبر پہ کال کی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا، پھر ان سے بات ہوئی میری، تو انہوں نے کنفرم کیا اس بات کو. پھر میں نے جو رولنگ تھی آپ کے سامنے جو میں نے دی. ٹھیک، آپ فرما رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے کے نمبر پہ آپ نے کال کی اور انہوں نے پھر آپ کی بات کروائی، یا آپ کو ان کے صاحبزادے نے ہی کنفرم کر دیا کہ یہ خط درست ہے؟ نہیں، مجھے پہلے چودھری شجاعت صاحب سے میں نے بات کی. میں نے ان کو کال کی کہ جی، میں نے کہا میں بڑے چودھری صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کچھ ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. تو وہ بات میں نے ان سے کنفرم کی، اور پھر ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے. پھر میں نے بیٹے سے کنفرم کی، بیٹے نے کنفرم کی جی بالکل ٹھیک ہے. بس یہ پھر باقی چیزیں آپ کے آگے ہیں جو ہوگی. ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے چودھری شجاعت صاحب سے یہ استفسار کیا بطور ڈپٹی اسپیکر کہ کیا آپ کے جو اراکین پارلیمان ہیں، جو آپ کے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں، ان کو یہ خط مل چکا ہے یا نہیں مل چکا؟ یہ بات ہوئی آپ کی، کچھ آپ نے پوچھا ان سے؟ دیکھیں وہ میرا کام نہیں تھا. وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنا طریقہ کار خود جانتے ہیں. اگر کسی کو شو کاز بھیجنا ہو یا کوئی قانون کے مطابق کوئی چیز کرنی ہو تو خود کریں گے. میرا فرض یہ تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آیا وہ خط کسی غلط خط تو نہیں ہے، کوئی فیک تو نہیں ہے. وہ میں نے کنفرم کرنا تھا، وہ میں نے ان سے کنفرم کیا. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4:30 اپنے دفتر گئے، تقریباً 4:45 پہ کسی نے آپ کو آ کے یہ خط دیا کہ آپ اس تقریباً ابھی ایک دم ایگزیکٹ تو غریدہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹ میں بیٹھ کے ٹائم میں اس سے گن رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی دوران یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. اور رش بھی بہت تھا، اور پارٹیوں کی طرف سے پریشر بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، تمام پارٹیوں کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کیو کی طرف سے، پیپل پارٹی کی طرف سے، کہ جی ان کے گیسٹ کو بٹھایا جائے. اس دن تو گیلریز بھی ہم نے لاک کر دی تھی، اور پھر یوں تھا کہ وہ آ رہے تھے کہ جی جلدی سیشن شروع کرائیں. ہم نے باقی اپنی ایس او پیز پوری کرنی تھی، ہم نے اپنی جو سیکیورٹی تھی، پولیس کو ادھر ڈپلوائے کرنا تھا، ان کو ریزرو میں رکھنا تھا، اور میں نے اپنی سیکیورٹی بھی دیکھنی تھی. تو میں انہی چیزوں پہ بھی ہم لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جب خط موصول ہوا تو خط آپ نے پڑھا، پہلے خود پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنے لائرز کے ساتھ مشورہ کیا؟ جی بالکل، جی بالکل. میرے ساتھ تھے، پھر میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان سے پھر مشورہ کیا، اور باقی جو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں پھر ہم نے وہ. اور جو آپ کے پاس خط لے کے آئے تھے، اس شخص کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ کیا وہ مسلم لیگ کاف کا بندہ تھا؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی؟ میں ان کو نہیں جانتا. اچھا، آپ ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے؟ ذاتی کوئی ملازم ہوگا یا ان کا کوئی پارٹی ورکر ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، جہاں پہ آپ کی نمائندگی کی آپ کے وکیل عرفان قادر صاحب نے، اور ایک سماعت کے بعد اگلی سماعت پہ انہوں نے کہا کہ جی میرے موکل نے، میرے کلائنٹ نے مجھے مزید پرسیو کرنے سے روک دیا ہے. آپ نے کیوں روکا؟ کیونکہ ایک تو نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو تھا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ غریدہ میں آپ کو بتاؤں، جب نیکسٹ دن رات کو میرے خیال ہے عدالت کھل گئی، اور انہوں نے وہاں پہ عدالت میں جا کر رجوع کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، تو میں اپنے گھر پہ تھا. مجھے جو ڈاکومنٹس آ کے جو موصول ہوئے تھے وہ ہوئے تھے تقریباً میرا خیال ہے کہ 2:26 پہ یا 2:20 پہ، اور عدالت نے 2:30 بجے کا ٹائم مجھے دیا ہوا تھا. تو اس ٹائم سے پہلے مجھے کالز آنی شروع ہو گئی. میں ٹی وی ویسے ہی کم دیکھتا ہوں، تو مجھے کالز آنی شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے وکیل سے، عرفان قادر صاحب سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ جی یوں مجھے بلایا جا رہا ہے، تو آپ میرے بہاف پہ جا کر پیش ہو جائیں. تو وہ جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ میں نے سائن وغیرہ کیے، انہوں نے ڈاکومنٹس بھجوائے، میں نے سائن وغیرہ کیے. تو وہ وہاں پہ چلے گئے، اور میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا میرا جانا لازم ہے؟ انہوں نے کہا جی لازم نہیں ہے، بیکاز آج تک کبھی ایسی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر یا
پریزیڈنٹ یا گورنر پیش ہوا وہ عدالت میں, تو میں جا رہا ہوں آپ کی طرف سے, میں خود جا کر اس چیز کو دیکھ لیتا ہوں. اچھا, یہاں پہ آپ کو روکوں گی, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے, بلکہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بڑا ٹیک اپ کر لیا ہے. میں نے یہی سوال آپ سے کرنا تھا. آپ کی نظر میں سپریم کورٹ نے جو آپ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا, کہ آپ کے نزدیک یہ درست تھا یا غلط تھا؟ آپ کو جانے میں کوئی آر نہ ہوتی, یا آپ نے قصدن جانے سے جو ہے وہاں پہ گریز کیا سپریم کورٹ کے سامنے؟ میں نے جب لائر سے اپنا مشورہ کیا تو نہ صرف میں نے ایک لائر سے مشورہ کیا, میں نے ایک دو اور لائر سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یو ہیو آل دا پروٹیکشن لا کے مطابق. اور آج تک کبھی ایسے 70 سال کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کوئی ڈپٹی اسپیکر عدالت کے آگے پیش ہو. یعنی کہ آپ نے قصدن سپریم کورٹ کے سامنے جانے سے گریز کیا؟ نہیں, پرسنل نہیں, میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا قصدن, میں نے کہا کہ ڈیلیبریٹلی, قصدن مطلب آپ نے خود سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا, اپنے قانونی سوچ سمجھ کے میں نے فیصلہ کیا, اور میں نے اپنے لائر سے مشورہ کیا. ظاہری بات ہے, جب میں نے لائر رکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دینا تھا, تو انہوں نے یہ مشورہ دیا مجھے. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ معاملہ ایک دن تو ظاہر ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں عدالت لگی, اس کے بعد منڈے آن ورڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں, تو کم از کم 2 سماعتوں میں آپ کی طرف سے اور میں بتاؤں غریدہ, میں آپ کو بتاؤں, اسی دن جب وہ میرے لائر پیش ہوئے تو میں نے رات کو ان سے میٹنگ کی ڈیٹیل, تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں, پھر ہم نے ڈسکس کی, انہوں نے کوئی سوالات وغیرہ پوچھنے تھے, اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. تو کچھ چیزوں کا آئیڈیا ان کو نہیں ہوگا, کچھ چیزوں کا آئیڈیا مجھے نہیں تھا. بہرحال ہمارا یہی, میرے لائر کے ساتھ یہی ہمارا کنسنسس تھا کہ ہم فل کورٹ کی طرف جائیں گے, اور فل کورٹ اس کو سنے تاکہ ونس فار آل یہ مسئلے کا حل نکل آئے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا, آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ بائیکاٹ آپ نے کیوں کیا؟ میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ بائیکاٹ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا, نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, تو کیا آپ نے ان کی دیکھا دیکھی یا ان کی طرف سے کسی کے کہنے پہ, کیا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا کسی اور کے کہنے پہ آپ نے اپنے لائر کو بھی جو ہے وہ ودرا کروا لیا سپریم کورٹ سے؟ نہیں جی, میرے لائر سے جب میرے لائر سے پہلے دن میری بات جب ملاقات ہوئی, جو میں بتا رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں عدالت پیش ہوں تو کچھ جو جج صاحبان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کچھ وہ ٹھیک نہیں, درست نہیں تھا. تو درست بات یہ کہ ہم اس کو فل کورٹ میں لے جائیں, جب فل بینچ بیٹھے اور اس چیز کا فیصلہ کرے, تاکہ ایک چیز سامنے آ جائے ملک و قوم کے آگے. دوست بزاری صاحب, ابھی تک آپ اس کے حوالے سے اپیل میں نہیں گئے, کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا تھا اسی شام کو میری آپ کے لائر سے پروگرام میں بات ہوئی تھی, عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب سے. انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں یا اپیل میں جائیں, تو ارادہ ہے یا ریویو میں جائیں گے؟ جی ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں, ریویو میں جانا ہوا تو ہم جائیں گے. اچھا, یہ آپ کی بھی سوچ موجود ہے ابھی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. جو سپریم کورٹ کا ایک شارٹ آرڈر آیا یا جو بھی ان کے معاملات, ان کی طرف سے جو حکم آیا, اس میں کم از کم یہ بات تو قرار ہو گئی کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر ہے, اس میں پارٹی کے سربراہ کا ذکر نہیں ہے. تو اب آج جب کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, جب سے آپ سوال کر رہی ہوں, تو اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہی 22 جولائی پر ہی ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہی؟ میری انڈرسٹینڈنگ وہی ہے جو میں نے رولنگ دی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لیٹر عمران خان صاحب نے ایک لیٹر, اسد عمر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا 4 اپریل کو, جب الیکشنز ہو رہے تھے, 3rd یا 4th کی بات ہے, اور اس میں بھی یہ واضح لکھا گیا تھا, جو چیزیں واضح لکھی گئی تھی کہ آپ نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ آپ نے سو اینڈ سو کو ووٹ دینا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں تو پھر اس سارے معاملے کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور غیر آئینی بھی قرار دیا گیا, لیکن آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ابھی تک. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھ کے سنایا اور آپ کو علم بھی نہیں تھا. اچھا, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا میری رہنمائی کے لیے کہ جب کوئی پارٹی ممبر ووٹ کر رہا ہے, پارلیمنٹری پارٹی ممبر ووٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس خط جانا چاہیے, 14 شداد کا خط ان ممبرز کی طرف جانا چاہیے تھا, یا اسپیکر چیئر کے پاس آ جائے وہی کافی ہے؟ اس معاملے پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں, وہ تو پارٹی چیف کی بات ہوتی ہے, وہ تو پارٹی چیف شوکوز بھیجتا ہے, ایک پراپر پروسیجر ہے اس کا, وہ پورا اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. جو میں نے جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا تھا, میں نے تو پارٹی چیف کی بات سننی تھی, تو میں نے پارٹی چیف کی بات سنی, اور جو بھی میں نے فیصلہ دیا پارٹی چیف کے کہنے پہ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں شاید الیکشن یہ شاید
PMLQ کے اندر کوئی انٹرا پارٹی کی بات چل رہی تھی جو میں نے سنی ہے, انٹرا پارٹی کی بات چل رہی تھی اور اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو ہیڈ ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں, وہ چودھری شجاعت صاحب بھی ہیں اور وہی وہ فیصلہ کریں گے, اس لیے انٹرا پارٹی کا کوئی وہ نہیں بنتا, سسٹم نہیں بنتا. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس ووٹنگ کے پروسیس کے دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرڈرز, جو احکامات آ رہے ہیں وہ پارلیمان میں موجود, اسمبلی میں موجود اراکین کے پاس جانے چاہیے اس پارٹی کے, یا چیئر کے پاس وہ آرڈرز آنے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے اپنے پاس موجود خط کی بنیاد پہ ان تمام اراکین کے ووٹ PMLQ کے ریجیکٹ کر دیے. پارٹی کے دیکھیں, جب انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا ہوگا تو اس کا یہ مطلب کہ انہوں نے پورے SOPs کو فالو کیا ہوگا, جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے, جو شوکس دینا ہے, جو بھی ہے تو انہوں نے فالو کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے صرف لیٹر مجھے بھیجی اور انہوں نے کسی کو انفارم نہیں. لیکن یہ آپ ایزمپشن پہ, مزاری صاحب, یہ آپ ایزمپشن پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جو ممبر جن کے ووٹ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی انسٹرکشنز گئی ہوئی ہیں. گریدہ, وہ پارٹی کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے چیزوں کو دیکھنا, پارٹی ہیڈ سے بات کرنا, ایک چیز کو کنفرم کرنا, جو کہ میں نے کنفرم کیا. اب میرا تو کام نہیں, میں وہاں پہ بیٹھ کے میں پارٹی کروں, PTI والوں سے پوچھوں, PMLQ والوں سے پوچھوں, پیپل پارٹی والوں سے بیٹھ کے پوچھوں, PMLN والوں سے بیٹھ کے پوچھوں کہ جی آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. یہ پارٹی کا کام ہے. میں نے پارٹی ہیڈ سے بات کی اور میں نے اس کے مطابق رولنگ دی. ہاں, لیکن آپ ایک ممبر کے ووٹ کا جو رائٹ ہے اور بہت بڑا ووٹ کا رائٹ ہے, وہ اگر آپ اس کا ریجیکٹ کر رہے ہیں بطور ڈپٹی اسپیکر, بطور اسپیکر کا چیئر, تو کیا آپ کو یہ یقینی نہیں بنانا ہوگا کہ کم از کم اس ممبر کا جو ووٹ کا رائٹ ہے, کیونکہ آپ کی اس رولنگ کے بعد راجہ بشارت صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ جی ممبرس کو یہ آرڈرز نہیں ہیں, ممبرس کے پاس جو پارلیمنٹری پارٹی کا آرڈر ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو سنی انسنی کیا اور آپ نے رولنگ دے دی اور آپ نے حمزہ شہباز کو میں نے جیسے آپ کو گریدہ پہلے بتایا, میں نے گریدہ پہلے آپ کو بتایا کہ وہ میرا کام نہیں, وہ پارٹی ہیڈ کا کام ہے. وہ جو SOPs ہیں, جو سسٹم ہے, وہ پارٹی ہیڈ نے اڈاپٹ کرنی ہے, نہ کہ میں نے کرنی ہے. اور پارٹی ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے, اس میں پارلیمنٹری پارٹی بھی ہوتی ہے, پارلیمنٹری لیڈرز بھی بنتے ہیں, وہ پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ بنتے ہیں, اور اس کے بغیر تو پارلیمنٹری ہیڈ لیڈرز تو بن نہیں سکتے اسمبلی کے اندر. اب کوئی بھی اگر ایک پارٹی ہو, کوئی بھی کسی کو پارلیمنٹری لیڈر بنانا چاہے اسمبلی کے اندر, تو پارٹی ہیڈ کا کام ہے اس کو بنانا, اور وہی اختیار رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جتنے بھی یہ سپریم کورٹ کے جو ہمارے کیسز آئے تھے کئی, اس میں انہوں نے اس میں پارٹی ہیڈ کو بہت زیادہ امپاور کیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ دوست مزاری صاحب. آپ سے کچھ مزید سوالات بھی تھے, لیکن پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ اور بڑی کنوکشن کے ساتھ آپ نے اپنے جوابات دیے ہیں, اور آپ ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے 22 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے, 22 جولائی کی رولنگ کے حوالے سے, اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو نظر ثانی یا اس کو اپیل میں بھی لے جایا جائے گا. بہت شکریہ دوست محمد مزاری صاحب, خصوصی ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج, پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا بہت شکریہ. آج سی یو کمنگ ویک آن منڈے انشاءاللہ. اللہ حافظ.